السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ فقہ المیسر کتاب کے اندر کتاب الطہارت باب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں اس کتاب کا درجہ بالکل بنیادی کتابوں کی طرح آتا ہے۔ جیسے نحو پڑھنے سے پہلے بہت آسان سی نحو کی کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں، صرف کو شروع کرنے سے پہلے صرف کی کوئی بہت آسان کتاب آپ پڑھتے ہیں، ویسے ہی فقہ کی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے فقہ کی ایک بہت آسان سی کتاب آپ شروع کرتے ہیں، جو ہے کتاب الطہارہ۔ اس کتاب کو لکھا ہی اس نیت کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ ہے کہ اس کا مقصد بنیادی اصولوں کو طلباء کے اندر اتار دینا ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان اصولوں کو یاد رکھ کر کے آگے آنے والی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر سکے اور اس کے درس و تدریس کا حصہ بن سکے۔ تو اس کتاب میں بہت پیچیدگی نہیں ہے، بہت آسان سا گرامر ہے، بہت آسان سا ترجمہ ہے، اور بہت آسان انداز میں کچھ بنیادی باتیں جو ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اپنے ذاتی مسائل کے متعلق، چاہے وہ عبادات سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات سے ہو یا معاملات سے ہو، اس کے بنا پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ہم بھی اس کتاب کو اسی طرز پر شروع کریں گے۔ اس کا مختصر ترجمہ ہوگا، ترجمہ کے بعد جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی وہاں تشریح کر دی جائے گی، جہاں کچھ بنیادی باتوں کی ضرورت پڑے گی وہاں کچھ بنیادی باتیں آپ کو الگ سے بتائی جائے گی۔ یہاں پر میں اپنی ایک ذاتی رائے آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ فقہ کی کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے اصول فقہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہونی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اس کا کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے اس بات کی طرف کہ آپ کون سا فقہ پڑھتے ہیں، کون سی کتاب آپ پڑھتے ہیں۔ کسی بھی فقہ کی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی اصول فقہ کی ایک کتاب ہم کو کم سے کم بنیادی طور پہ پڑھ لینی چاہیے، چاہے وہ آپ کسی بھی زبان میں پڑھے، ابتدائی درجے کی کتاب آپ اصول فقہ کی پڑھے یا بہت گہرائی کے ساتھ بہت ایڈوانس اور مشکل کتابیں آپ پڑھیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم فقہ کی کتاب تو پڑھا دیتے ہیں، اصول فقہ کی کتاب یا تو شروع میں نہیں پڑھاتے ہیں یا بہت آگے چل کر کے پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت ساری جو کمیاں، جو بہت سارے اشکال، بہت سے سوالات باقی رہ جاتے ہیں، اور ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ بہت سے طلباء اپنی عالمیت کے نصاب کو پڑھ لینے کے باوجود ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اسی لیے فقہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے کسی بھی زبان میں کسی کی بھی لکھی ہوئی 2-3 اصول کی کتابیں اگر پڑھ سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم ایک اصول فقہ کی کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت سمجھیے۔ بہت سے الگ الگ طرح کے فقہ بٹے ہوئے ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، حنبلی ہے، پھر بہت سارے الگ فقہ ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کتابوں میں کچھ مسائل الگ ہوتا ہے، ان کتابوں میں کچھ مسائل الگ ہوتا ہے۔ پھر یہ امام صاحب نے یہ بات کہی، وہ امام صاحب نے وہ بات کہی۔ یہ جب ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث ایک ہی ہے تو اس قسم کی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔
اگر مسئلہ ایک ہی تھا، نماز کا بھی ایک ہی طریقے سے پڑھنا ہے، وضو ہے، طہارت، یہ جو بھی معاملات ہیں وہ ایک ہی طرح سے پڑھنا ہے، تو اس طرح کے الگ الگ رائے علماء کی آپس میں کیوں بنتی ہے؟ اور ان علماء کی اگر الگ الگ رائے ہیں تو ان کی ترجیحات کیا ہے، ان کی توضیحات کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہے اصول فقہ کے اندر۔ تو اگر آپ صرف فقہ کی کتاب پڑھیں گے اور اصول فقہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو آپ زیادہ ممکن ہے کہ آپ ان علماء سے بدگمان زیادہ ہو جائیں گے ان سے علم حاصل کرنے کے بجائے۔ چونکہ فقہ کی کتاب جو ہوتی ہے اصل میں یہ قانون کی کتاب ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کے جو قانون کی کتاب ہوتی ہے اس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا ہوگا تو کیا کرنا ہے، کیا ہوگا تو کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ اصول کیسے بنا ہے، اس دھارا کو کیسے لاگو کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کی کیا حکمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں قانون کی کتاب میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ فقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فقہ وہ اسلامی قانون کی کتاب ہے جہاں قانون سے تعلق ہوتا ہے اور قانون چلتا ہے ایویڈنس کے بیسس پر، جو ثبوت ہوتے ہیں اس کے آدھار پر۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جج کوئی فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ثبوت جو فیصلہ میں دے رہا ہوں یہ غلط ہے۔ بہت سارے جج اس چیز کا اقرار اپنی زبان سے کر چکے ہیں کہ ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ہم سزا سنا رہے ہیں وہ بے گناہ ہے، اس کو پھنسایا جا رہا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور کورٹ میں ثبوت کے آدھار پر فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً ہم کو اس بے گناہ کو بھی سزا دینی پڑتی ہے۔ اور بہت بار یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے مگر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے اور ہم کو اس کو باعزت بری کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ قانون کی کتاب ثبوتوں کے آدھار پر چلتا ہے، اسی لیے فقہ کی کتابوں میں ثبوت کے آدھار پر وہ قانون لکھے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کب کیا ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے، کب کیا کیسے نہیں کرنا ہے، بس یہی ساری چیزیں فقہ کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ڈرافٹ کیسے کی گئی ہے، قانون کی کتاب بنائی کیسے گئی ہے، یہ طے ہوتا ہے اصول فقہ کے بنیاد پر۔ اب اصول فقہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس سلسلے میں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی قسم کے قانون الگ الگ ملکوں میں الگ الگ دھاراؤں کے اندر آتا ہے۔ ایک ہی جرم ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں اس کی سزا سخت ہے، کسی ملک میں اس کی سزا تھوڑی سی آسان ہے، کیونکہ جو قانون بنتے ہیں تو اپنے علاقوں کی بھی کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے علاقوں میں جو ثبوت پائے جاتے ہیں، جو مشاہدات پائے جاتے ہیں، ان کے بنا پر بھی وہ کچھ مسائل کو ویسے ہی ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو ان علماء نے بھی جب یہ فقہ کی کتابیں تیار کی تو اپنے اپنے علاقوں کے مطابق ان کے معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی تھی ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ اپنی نظروں کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد ان فقہ کی کتابوں کو ایک کتابی شکل میں عوام کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے اب جب اس زمانے میں چونکہ علاقائی فرق بہت تھا، اتنا گلوبلائزیشن نہیں تھا، اتنی زیادہ عالمیت نہیں تھی، پوری دنیا بالکل ایک ڈبہ بن کے نہیں رہ گیا جہاں آدمی ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے تک کی ساری حال کو معلوم رکھتا ہے۔ تو اس زمانے میں فقہ کی کتابیں علاقائی اعتبار سے لکھی جاتی تھی، ان کے علاقوں میں جو چیزیں رائج تھی جیسے رائج تھی۔ بعد میں یہ چیزیں جب دھیرے دھیرے گلوبل ہونے لگا، لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہونے لگی، لوگ ڈائریکٹلی سورس سے کنیکٹڈ ہونے لگے، تو وہ چیزیں دھیرے دھیرے ایک علاقائی چیز سے بدل کر کے ایک عالمی اعتبار سے آ گئی، مگر کتابیں تو وہی پرانی ہیں۔ اب جب نئے زمانے کے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ارے یہ تو پھر وہی بات ہو گئی، ہمارے یہاں کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ پھر ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے اور ضروری ہے، کسی بھی فقہ کی کتاب کو آپ پڑھیں، کسی بھی مذہب کی فقہ کی کتاب کو آپ پڑھیں، اس سے پہلے اصول فقہ کی کتابوں کو پڑھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اصول فقہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے، فقہ کے اندر مسائل کیسے بنتے ہیں، ڈرافٹ کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں کو سامنے رکھ کر کے، کن اصولوں اور ایویڈنسز کو سامنے رکھ کر کے، کن ادلہ شرعیہ کو سامنے رکھ کر کے احکام شرعیہ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ پتہ نہیں کر پائیں گے۔
پھر جب دوسری فقہ کی کتاب آئے گی تو آپ سیدھا بدگمان ہو جائیں گے، یا آپ ڈیفینسو موڈ میں جائیں گے، یا آپ اوفینسو موڈ میں چلے جائیں گے. یا تو آپ پھر مانیں گے نہیں کہ میرے فقہ کی کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ دوسرے فقہ کی کتابوں میں زیادہ صحیح ہو سکتی ہے. اتنے زیادہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں گے اپنی کتاب کو لے کر کے، یا بہت زیادہ آفینڈ ہونے لگیں گے اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ نہیں آپ نے جو مسئلہ سمجھا ہے وہ تھوڑا غلط ہے، یہ مسئلہ شریعت کے تھوڑے سے اگینسٹ چلا گیا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ وہ پوری بات نہیں سمجھیں گے. اور امت میں اختلاف رائے کی تو بنیاد شروع سے ہے، اس کی گنجائش بھی شروع سے ہے. ہر علماء کے آپس میں الگ الگ رائے رہے ہیں، صحابہ کے بھی الگ الگ رائے رہے ہیں کچھ مسائل کو لے کر کے، لیکن وہ الگ الگ رائے حکمت اور برکت کے طور پر دیکھی جاتی تھی، الگ نظریوں کے طور پر دیکھی جاتی تھی. اور ہمارے زمانے میں چونکہ وہی معاملہ ہوا کہ ہم نے سیکوینس آرڈر میں وہ ساری تعلیمات حاصل نہیں کی. ہم نے فقہ پڑھ لیا، اصول فقہ نہیں پڑھا. ہم نے حدیث پڑھ لی، اصول حدیث کی کتاب نہیں پڑھی. ہم نے تفسیر پڑھنا شروع کر دیا، اصول تفسیر کی ہم نے کتاب نہیں پڑھی. تو ہم وہ الگ الگ رائے کی وجوہات، ان کی دلائل، الگ الگ علماء کی الگ الگ رائے کو، ان کی بنیادی ثبوت کیا ہیں، ان کے بنیادی دلائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، ہم کبھی اس کو دیکھ ہی نہیں پائے. اسی لیے یہ اتنی لمبی بات میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ فقہ کی کتاب کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں پڑھی جاتی ہے. فقہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے کم سے کم کوئی ایک آسان سی بھی اصول فقہ کی کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے. اس سے دو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ سمجھ پاتے ہیں کہ فقہ بنتا کیسے ہے، اور دوسرا اگر علماء کی الگ الگ رائے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے، ایک ہی مسئلے کو لے کے دو علماء کی الگ رائے پیدا کیسے ہوئی ہے. چلیے اب آتے ہیں کتاب الطہارہ جو کتاب ہے اس کے اوپر. کتاب الطہارتی، طہارت کا باب، طہارت کا کتاب. قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے کو بھی پسند فرماتے ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد ہے الطہارۃ ہی اساس العبادات، طہارت عبادات کی بنیاد ہے. اساس مطلب بنیاد. الطہارۃ، طہارت، ہی اساس العباداتی، عبادت کی بنیاد ہے. فلا تصح الصلاۃ، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، الا بالطہارتی، سوائے طہارت کے. یعنی طہارت جو ہے وہ ہر عبادات کی بنیاد ہے، اور کوئی بھی اسلامی عبادات بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے. جو حقیقی عبادت ہے وہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے. و مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی پاکی ہے. رواہ احمد، اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. الطہارۃ فی اللغۃ، لغت کے اندر لغوی معنی طہارت کے کیا ہے، تو اس کے معنی ہے النظافت، یعنی صاف صفائی، پاکی. تو طہارت کے لغوی معنی نظافت کے ہیں، لیکن آپ جان رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لفظ ہوتے ہیں عربی میں جس کے لغوی کچھ اور معنی ہوتے ہیں، شرعی کچھ اور معنی ہوتے ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی لغوی معنی کچھ اور ہے، شرعی معنی کچھ اور ہے. نماز ہے، صلاح ہے، تو صلاح کے لغوی معنی کچھ اور ہیں اور شرعی معنی کچھ اور ہیں. تو ایسے ہی طہارت کے لغوی معنی صاف صفائی کے ہیں، لیکن شریعت میں اس کے معنی کیا ہے. طہارت فی الشرع، شریعت میں طہارت جو ہوتا ہے، تنقسم الی قسمین، دو قسموں میں بٹ جاتا ہے. پہلا ہے طہارت من الحدث، پاکی حدث یعنی گندگی ناپاکی سے، و طہارت من النجاستی، اور پاکی نجاست سے. یعنی اگر آپ سے پوچھے کہ شریعت میں طہارت کیا ہے تو آپ یہ جواب دیجیے گا، الطہارۃ فی الشرع ہی طہارت من الحدث و طہارت من النجاستی. شریعت میں طہارت کہا جاتا ہے اس پاکی کو جو حدث سے حاصل ہو جائے، یعنی حدث، کوئی حالت حدث میں اور اس سے پاکی حاصل کرے، پاک ہو کر کے آ جائے، یا کسی کو کوئی حالت نجاست میں ہے اور اس سے پاکی حاصل کر لے. اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں طہارت.
اب طہارت من الحدث جو ہے، اس کو قانون کی کتاب میں تسمى الطہارت الحکمیۃ، اس کو طہارت حکمیہ کہا جاتا ہے. اور وہ طہارت من النجاستی، اور نجاست کی جو ناپاکی ہے اس کو تسمى الطہارت الحقیقیۃ، اس کو طہارت حقیقیہ کہا جاتا ہے. یہ بہت پیچیدہ ہو گیا، تھوڑا شارٹ میں سمجھ لیجیے حدث اور نجاست کیا ہوتا ہے. دیکھیے اسلام کے اندر دو طرح کی گندگی ہے. ایک انسان کو اسلام دو طریقے سے ناپاک سمجھ سکتا ہے. ایک یہ، اس کے بدن کے اوپر ظاہری میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی قباحت والی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، چاہے وہ انسان کے بدن سے خارج ہونے والی گندگی ہو یا وہ جانور کے بدن سے خارج ہونے والی گندگی ہو. اگر وہ انسان کے بدن پہ یا کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو وہ گندگی انسان دیکھ پا رہا ہے نا کہ ہاں میرے بدن پہ لگ گئی، یا چپل میں لگ گئی، یا کپڑے میں لگ گئی. اس گندگی کو کہا جاتا ہے نجاست. ٹھیک ہے، اور اس کو شریعت کے اندر نجاست حقیقی کہا جاتا ہے. اور اس گندگی کو ہم پاک صاف کرنے کے لیے جب کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، مان لیجیے کپڑے پہ لگا تھا تو ہم نے کپڑے پہ پانی بہا کے صاف کر دیا، پیر میں لگا تھا پیر پہ پانی ڈال کے صاف کر دیا، اس کو کہا جاتا ہے طہارت من النجاستی، یعنی پاک ہونا نجاست سے. ٹھیک ہے، دو ٹرم یاد رکھیے گا. نجاست حقیقی کیا ہوتا ہے؟ وہ گندگی جو آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھ جاتا ہے، اور اس سے پاک ہونے کو کہا جاتا ہے طہارت من النجاستی. اور طہارت من الحدث کیا ہے؟ حدث وہ گندگی ہے جس کو شریعت کہتا ہے کہ تم ناپاک ہو، تم گندے ہو، چاہے ہم کو وہ گندگی اپنی آنکھوں سے دکھتی ہو یا نہیں دکھتی ہو. جیسے نیند سے صبح سو کر کے آدمی اٹھتا ہے تو شریعت اس کو کہتا ہے کہ تم ناپاک ہو، تم کو وضو کرنا پڑے گا تب تم پاک ہوگے. اب نیند سے اٹھ جانے کے بعد ایسی کون سی ناپاکی جو ہم کو دکھ رہی ہے؟ میرے بدن پہ تو کچھ نہیں لگا ہوا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کہہ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے نجاست حکمیہ، یعنی یہ وہ گندگی ہے جس کو شریعت نے کہا ہے کہ تم گندے ہو. ٹھیک ہے، اس ناپاکی سے جب پاک ہونا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں طہارت من الحدث، یعنی ناپاکی سے پاک ہونا. اب یہاں تک جب سمجھ گئے ہیں تب آپ چلیے نیکسٹ پیج میں. اب آ جائیے، اما الطہارت من الحدث فتحصل بالوضوء او بالغسل او بالتیمم اذا تعذر استعمال الماء. اب یہ جو طہارت من الحدث ہے، یعنی جو حکمی گندگی ہے، حکمی طہارت حاصل کرنے کے لیے چار طریقے ہیں. پہلا وضو کر لینا، دوسرا غسل کر لینا، تیسرا تین ہی طریقے ہیں، چار میں نے کہا، تیسرا ہے تیمم کر لینا. یہ تین طریقے سے ایک انسان شریعت کی نظر میں پاک صاف ہو جائے گا. پہلا جب وضو کر لے، دوسرا جب غسل کر لے، یا تیسرا جب تیمم کر لے. کب؟ اذا تعذر استعمال الماء، جب پانی کا استعمال کرنے سے وہ معذور ہو، یعنی پانی کے استعمال کرنے میں اس کو کچھ پریشانی ہو. اگر میرے اوپر جو ناپاکی ہے، اگر چھوٹی سی ناپاکی ہے میرے اندر، بدن سے کوئی ریح خارج ہو گئی، یا میں نے اپنی قضائے حاجت کی، چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہو یا لیکوڈ ویسٹ ہو، یا میں نیند سے بیدار ہوا، تو اس میں جو اس طرح کی جو ناپاکی ہے یہ پاک ہو جائے گا وضو کرنے کے ذریعے سے. میں وضو کر لوں گا، میں پاک ہو جاؤں گا. لیکن اگر مجھے غسل کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہوا ہو، قربت کی وجہ سے ہوا ہو، خواب کی وجہ سے ہوا ہو، اب اس ناپاکی میں وضو نہیں کر سکتا ہوں، مجھے غسل کی ضرورت ہے، تو غسل کے ذریعے پاک ہو سکتے ہیں. اب یہ دونوں تو پانی سے ہو رہا ہے، وضو بھی پانی سے ہوگا، غسل بھی پانی سے ہوگا. لیکن ایک ایسی صورت ہے جہاں اگر پانی ہے ہی نہیں، یا پانی ہے لیکن پانی کا استعمال انسان نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ گے. چاہے وضو کی ضرورت ہو چاہے غسل کی ضرورت ہو، دونوں میں تیمم کام آ جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو طہارت من الحدث ہے، جس کو شریعت نے کہا ہے کہ تم کو پاک ہونا پڑے گا، یہ ناپاکی ہے تمہاری، اس کے پاک ہونے کے بڑے آسان طریقے ہیں. یا تو وضو کر لیجئے، یا غسل کر لیجئے، یا تیمم کر لیجئے. یہ تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ آ جاتا ہے. لیکن وہ امت طہارت من النجاستی، لیکن جو نجاست حقیقی ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا ہو، فتحصل بازالۃ النجاستی، تو یہ حاصل ہوتا ہے نجاست کے ختم کر دینے کے ذریعے سے. جب تک نجاست اپنی آنکھوں سے دکھنا بند نہ ہو جائے، اس کے اثرات دکھنے بند نہ ہو جائے، تب تک وہ پاک نہیں ہوتا ہے. بوسائل الطہارتی، کیسے؟ طہارت حاصل کرنے کا والے وسیلوں کے ذریعے، یعنی ان کے ذرائع کے ذریعے.
یعنی اب ظاہر سی بات ہے نا، میرے بدن پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کے وسائل کیا ہے؟ گندگی ہٹانے کے کوئی طریقے ہونے چاہیے. تو وہ وسائل طہارت کیا ہے؟ من الماء الخالص، صاف پانی کے ذریعے، او تراب طاہر، یا صاف مٹی کے، پاک مٹی کے ذریعے، اب الحجری، یا پھر پتھر کے ذریعے، اب الدبغی، یا دباغت کے ذریعے. تو یہ 4 طریقے سے نجاست کو ختم کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اب سمجھیے. پانی بہا دیجئے، ختم ہو گیا. پانی نہیں مل رہا تو مٹی اس پہ ڈال کے مٹی کو جھاڑ لیجئے. مٹی نہیں مل رہا تو پتھر سے اس کو صاف کر لیجئے. پتھر بھی یہ 3 طریقہ تو کپڑے بدن اور کے حکم میں. دباغت کہا جاتا ہے چمڑی کو پیٹ کر کے دھوپ میں جو سکھا کر کے صاف کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ 4 طریقے سے نجاست حقیقی کو پاک کیا جا سکتا ہے. تو 2 طرح کے ناپاکی انسان کے اندر ہے. ایک وہ ناپاکی جو انسان خود سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بیکار چیز ہے، گندی چیز ہے. دوسرا، انسان کو شریعت کہتا ہے کہ تم ابھی ناپاکی کی حالت میں ہو. انسان کو جب شریعت کہتا ہے تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں. یا تو غسل کر لو یا وضو کر لو پانی سے. اگر تم غسل اور وضو دونوں پانی کے ذریعے نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم انت میں تیمم کر لو. تو یہ تمہارا شرعی اعتبار سے تم پاک ہو گئے. لیکن اگر نجاست حقیقیہ لگا ہوا ہے بدن پہ یا کپڑے پہ یا کوئی جگہ پہ اور اس کو پاک کرنا ہے تو یا تو پانی سے صاف کر لیجئے. پانی سے صاف نہیں ہو سکتا ہے تو مٹی سے نہیں تو پتھر سے. ان 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کوئی چمڑا ہے تو اس کو پاک کرنا ہے تو دباغت کے ذریعے پاک کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں المیاہ التی تحصل بها الطہارۃ. ماؤن کی جمع ہے میاں، پانی. وہ پانی جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے. اب پانی کی بھی الگ الگ قسمیں شریعت نے بیان کی ہے. ہر پانی ضروری نہیں ہے کہ وہ طہارت. اور یاد رکھیے گا یہاں طہارت سے مراد دونوں طہارت ہے، چاہے وہ طہارت من الحدث ہو یا وہ طہارت من النجاست ہو. پہلا ہے تحصل الطہارۃ بالماء المطلق. بالکل جو مائع مطلق ہے اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. مائع مطلق کا مطلب ہوتا ہے ایسا پانی جس میں صرف پانی ہی ملا ہوا ہو، اس میں کوئی دوسرا لکوڈ نہ ملا ہوا، اس میں کوئی دوسری چیز نہ ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے مائع مطلق کیا ہے. الماء المطلق، مائع مطلق کیا ہے؟ وہو ماء الذی، یہ وہ پانی ہے جو بقی علی اوصاف، جو اپنی اوصاف پر باقی رہتا ہے. اوصافی خلقتی، مضاف الیہ، بقی علی اوصاف خلقتی، اپنی خلقت کے اوصاف پر باقی رہتا ہے. خلقت کے اوصاف پر باقی رہنے کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے وہ پانی ویسا ہی ہے وجود میں شروع سے. وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ، اور اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ملی ہوئی ہے پانی کے اندر. وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی چیز غالب آ گئی ہے. مطلب مائع مطلق کیا ہے؟ مائع مطلق وہ پانی ہے، مان لیجیے زمین کے اندر سے پانی پھوٹا کنواں اور اسے پانی بن گیا تو وہ مائع مطلق ہے کیونکہ وہ زمین کے اندر سے نیچرلی آیا ویسے ہی. تو اس پانی سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. لم تخالطہ نجاستن کا مطلب کیا ہوا؟ اب کنویں کے اندر گندگی نہ گر جائے، چاہے وہ انسان کی گندگی ہو یا جانور کی گندگی ہو، تو وہ کنواں اگر خراب ہو گیا. یا اگر گندگی نہ ہو، کنویں کے اندر صابن اتنا مقدار میں گر جائے یا پیڑ کا پتا اتنا مقدار میں گر جائے یا کوئی اور پاک چیز ہی گر جائے، آٹا گر جائے اور اتنا زیادہ گر جائے کہ وہ پانی کی حقیقت ہی ختم ہو جائے، لگے ہی نہیں کہ اب یہ پانی ہے، تو اسی کو کہا ہے غلبہ. تو مائع مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی گندگی ملی ہوئی ہو، نہ اس کے اندر کوئی کسی چیز کا غلبہ ہو. وہ پانی ہو تو پانی ہی بالکل دکھے، اس کے اندر ایکسٹرا کوئی چیز نہ ہو. وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، اور مائع مطلق کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ پہلا ہے ماء السمائی، آسمان کا پانی، یعنی بارش سے جو پانی آ رہا ہے وہ مائع مطلق ہے، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں رہے گی. ماء النہری، یا جو نہر کا جو پانی ہے وہ بھی مائع مطلق کے اندر آئے گا. ماء البیری، کنویں کا جو پانی ہے وہ بھی آئے گا. ماء العینی، جو چشمے کا پانی ہے وہ بھی. ماء البحری، جو سمندر کا پانی ہے. ماء ذاب من الثلج، یہ وہ پانی جو برف کے پگھلنے کی وجہ سے ہو گیا ہو. تو برف بھی چونکہ مطلق پانی کا ہے، یہاں مراد وہ نیچرل برف ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو برف بنایا ہے، نہ کہ وہ جو ہم کچھ چیزیں مکس کر کے بنا رہے ہیں اس کی بات چل رہی ہے. ہاں برف اگر پانی کا ہی ہم نے بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ملائی ہے تو وہ برف بھی آ جائے گا اس حکم میں. ماء ذاب من البردی، یا پھر وہ پانی جو اولے کے بعد پگھل کر کے پانی بن جاتا ہو، وہ دونوں. ثلج جو ہے وہ ہارڈ آئس کو کہا جاتا ہے، سخت برف کو، اور برد جو ہوتا ہے یہ سافٹ برف کو کہا جاتا ہے. آ جائیے.
اب ہے اقسام المیہ و احکامها، پانی کی قسمیں اور اس کے احکام. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مائع مطلق کی بات تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن پانی الگ الگ اعتبار سے مائع مطلق ہوتا ہے وہ، لیکن مائع مطلق میں بھی ہر مائع مطلق کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. کون سی نجاست حاصل کرنے کے لیے، کون سی طہارت حاصل کرنے کے لیے؟ طہارت من الحدث. طہارت من النجاستی ہوگا تو وہ مائع مطلق کے کوئی بھی ٹائپ ہو اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر طہارت من الحدث والی بات ہے، شرعی اعتبار سے ہم کو پاک ہونا ہے، تو شریعت نے مائع مطلق کی جو تعبیر بیان کی ہے، جو حکم بیان کیا ہے، اس کو چیک لسٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا. تنقسم المیاہ باعتبار میاہ التی تحصل بها الطہارۃ، منقسم ہوتا ہے وہ پانی جو پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. کتنے میں؟ المیاہ التی، یہاں پہ کچھ مسٹیک ہو رہا ہے. تنقسم المیاہ باعتبار المیاہ التی تحصل، یہ تو لائن ٹھیک ہے، یہ لائن کہیں پہ گڑبڑ ہو گیا. والمیاہ التی لا تحصل بها الطہارۃ الی خمسۃ اقسام. یہاں پہ دو قسمیں پانی کے بیان کیے جا رہے ہیں. پانی کی وہ قسمیں جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اور پانی کی اور وہ قسمیں جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. الی خمسۃ احکام، یہ اس طرح تعبیر ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، نہیں تو ابھی جیسے میں نے کنفیوز ہوا ترجمہ میں ویسے ہی کنفیوز ہوں گے. یہ جو عبارت ہے نا یہاں سے الی خمسۃ اقسام، یہ دونوں کے لیے ہے. یعنی پورا ترجمہ یہ ہے 5 قسموں میں پانی کی وہ تقسیم ہوتی ہے جس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور جس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. یعنی 5 قسموں کے اندر کچھ وہ قسمیں ہوں گے جس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ وہ قسمیں ہوں گی جس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. دونوں مکس ہے اسی 5 کے اندر. پہلا ہے القسم الاول، پہلی قسم، طاہر مطہر غیر مکروہ. طاہر یعنی پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہو، مطہر طاہر پانی پاک کرنے والا ہو، مطہر پانی خود پاک بھی ہو، غیر مکروہ اور وہ خود جو ہے غیر مکروہ ہو، یعنی اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہ ہو. تو یعنی پانی کی 2 صفت یہاں پر بیان کی گئی. پہلا پانی خود پاک ہو، اور دوسرا پانی کے اندر پاک کرنے کے صفات بھی موجود ہو. تو اگر یہ پانی ہے تو وہ کہلائے گا الماء المطلق، وہ ہے مائع مطلق. طاہر، اور ایسی صورت میں وہ مائع مطلق جو ہے وہ طاہر ہے، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی پانی کی پہلی قسم بیان کی گئی کہ یہ کوئی ایسا پانی ہوگا جو خود بھی پاک ہو، یہ پاک کر بھی سکتا ہو، اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی کراہت بھی نہ ہو. تو ایسے پانی کو مطلق پانی کہا جائے گا، اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تحصل بہ الطہارۃ، اس کے ذریعے پاکی حاصل ہو جائے گی. دوسرا القسم الثانی، دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ. پانی پاک کرنے والا ہو، پانی خود پاک بھی ہو، لیکن اس کا استعمال مکروہ ہو، یعنی اس کو جنرلی یوز نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے کمپیریزن میں مائع مطلق موجود ہو. یعنی مان لیے 2 ڈبہ ہے، ایک ڈبہ ہے جس میں مائع مطلق موجود ہے، فرسٹ قسم والا پانی، اور ایک ڈبہ وہ ہے جس میں یہ دوسرے ٹائپ والا پانی موجود ہے. تو پہلے ڈبے کے ہوتے ہوئے یہ دوسرے ڈبے کا پانی استعمال کرنا مکروہ ہو جائے گا. ثواب کم ہو جائے گا، حرام نہیں ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہوگا. مگر جب پہلا پرائرٹی اچھا موجود ہے تو اس کو اگر یوز نہ کرے تو وہ زیادہ بیٹر ہے. یہ کون سا پانی ہے جو پاک ہو، پاک کر بھی سکتا ہو مگر استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ ہے وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي شَرِبَتْ مِنْهُ الْحِرَّةُ أَوِ الدَّجَاجَةُ أَوْ سِبَاءُ الطَّيْرِ أَوْ الْحَيَّةُ. یہ وہ پانی ہے جس سے پی لیا ہو بلی، مرغی یا چونچ والے پرندے جو چیر پھاڑ کے کھاتے ہو، یا پھر سانپ وغیرہ. تو اگر اس نے ان جانوروں نے اس پانی کو پیا ہے تو وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، مگر اس کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے. چلیے اس کے بعد آتے ہیں یکرہ الوضوء والاغتسال تنزیحا بذالک الماء.
اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کیا لفظ ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ مکروہ تنزیہی کسی ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کو نہ پسندیدہ نہیں مانا جاتا ہے شریعت کے اندر، مگر کوئی کر لے تو شرعی اعتبار سے وہ گنہگار، اس پر کوئی گناہ کا حکم نہیں ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے اذا کان الماء المطلق موجودا، جب مائع مطلق موجود ہو، ولا کراہتن، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، فی استعمالہ، اس کے استعمال میں، اذا لم یوجد غیرہ، جب اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو۔ یعنی دوسرے بالٹی سے پانی، جو پانی بالٹی میں نے بتایا تھا، اس بالٹی سے پانی تب استعمال کر سکتے ہیں جب یہ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ موجود ہے اور اس کے بعد بھی ہم اس سے پانی وضو کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی کے حکم میں چلا جائے گا۔ تیسرا ہے القسم الثالث، تیسری قسم ہے پانی کی، طاہر، یہ پانی پاک کرنے والی ہو، ولیکن وقع الشک فی کونہ مطہرا، یہ پانی طاہر ہو، طہورا یطہرو کے معنی پاک ہونا ہوتا ہے، طاہرن کے معنی پاک بھی ہوگا، مطہرن کے معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا۔ طاہرن پانی خود پاک ہو، ولیکن وقع الشک فی کونہ مطہرا، لیکن شک پیدا ہو گیا ہے اس کے پاک کرنے میں کہ کیا یہ پاک کر سکتا ہے یا نہیں۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ نہیں، یہ پانی سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس پانی سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں 3 بکٹ ہو گیا، پہلا ہے مائع مطلق کا، دوسرا ہے اس پانی کا جو ابھی پیچھے ذکر گزرا مائع مطلق سے نیچے درجے کا، اور تیسرا ہے یہ پانی۔ ان تینوں میں سب سے پہلے اس کو پرائرٹی دی جائے گی، پھر اس کو پرائرٹی دی جائے گی، پھر اس کو پرائرٹی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پانی موجود ہی نہیں ہے، صرف یہ اور یہ ہے 2 اور 3 نمبر کی، تو اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ پانی زیادہ بیٹر ہے، اس پر عمل کرنی چاہیے۔ اس میں رائے الگ الگ ہو گئی ہے۔ زیادہ بہتر کیا ہے تو بتا دیتا ہوں، زیادہ بہتر ہے کہ اسی پانی پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لینا چاہیے۔ کب؟ جب یہ پانی بھی موجود نہ ہو۔ اگر یہ پانی موجود ہے اور یہ پانی بھی موجود ہے تو کچھ علماء کی رائے ہے کیا کہ یہ پانی یوز کر لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہی پانی یوز کر لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن اگر یہ پانی بھی موجود نہیں ہے اور 2 نمبر والی بالٹی کا پانی بھی موجود نہیں ہے تو پھر اس پانی کے استعمال کرنے پہ اتفاق یہ ہے کہ پھر یہ پانی سے آپ وضو بھی کر لیجئے، لیکن ساتھ میں تیمم بھی کر لیجئے، چونکہ ہو سکتا ہے وضو ہو یا نہ ہو، اس میں ڈاؤٹ ہے۔ کیوں؟ یہ کون سا ایسا پانی ہے جس میں یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا؟ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ أَوِ الْبَغْلُ، یہ وہ پانی ہے جس سے گدھا یا خچر نے پانی پیا ہو، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ، یہ پانی پاک ضرور ہے، اس سے گندگی ہٹا سکتے ہیں، کپڑا دھو سکتے ہیں، ساری چیزیں بدون شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن هل یصح به التوضؤ، لیکن کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ ام لا یصح به التوضؤ، یا اس سے وضو صحیح نہیں ہے؟ کیا اس سے وضو صحیح ہے یا کیا اس سے وضو صحیح نہیں ہے؟ فقد وقع الشک فی ذلک، اس سلسلے میں شک پیدا ہو گیا۔ فإن لم یجد غیرہ توضأ به وتیمم، تو اگر ان دونوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی ہی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وضو بھی کر لیا جائے اور تیمم بھی کر لیا جائے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، ہاں بندے کو یہ اختیار رہے گا، ان شاء قدم الوضوء علی التیمم، کہ پہلے وہ وضو کر لے، مقدم کر لے وضو کو اور تیمم کے اوپر، یعنی پہلے وہ وضو کر لے پھر تیمم کر لے، ان شاء قدم التیمم علی الوضوء، یا پھر وہ تیمم کو جو ہے مقدم کر لے وضو کے اوپر۔ یہ دونوں کا اختیار بندے کو رہے گا، چونکہ اس پانی کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یہ پانی پاک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے سیف کھیلنے کے لیے ہم تیمم کا بھی اس میں رول پلے کرا دیتے ہیں، کم سے کم تیمم کر لے۔ اگر وضو نہیں بھی ہوا ہوگا تو تیمم اور اس سے نماز پڑھ لی ہو تو تیمم کے ذریعے تو نماز ہو ہی جائے گی۔ چوتھا جو قسم ہے پانی کا، القسم الرابع، وہ ہے طاہر غیر مطہر، یہ پانی پاک خود تو ہے مگر صاف، بغیر کسی شک کے یہ کلیئر ہے کہ یہ پانی غیر مطہر ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہ غسل میں نہ وضو میں۔ یہ کون سا پانی ہے؟
वहुव अलमाउल मुस्तअमल, ये वो पानी है जो माए मुस्तअमल हो। फ़इन्नहु ताहिरुन, ये पानी खुद पाक तो है, वलाकिन गैरु मुताहिरिन, लेकिन इससे पाकी हासिल नहीं कर सकते हैं। ला यसिहु बिही अत्तवज़्ज़ु, और इससे वज़ू भी हाँ सही नहीं है। फिर सवाल आता है माए मुस्तअमल क्या है? वलमाउल मुस्तअमलु, तो माए मुस्तअमल है ये हुआ माउल लज़ी उस्तुमिला फिल वुज़ूइ अविल गुस्ली, ये वो पानी है जो इस्तेमाल कर लिया गया हो वज़ू और गुस्ल में, लिरफ़ई हदसिन, नापाकी को दूर करने के लिए, औली क़ुरबतिन, या फिर क़ुरबत की वजह से, जैसे कल वज़ूई अलल वज़ूई। क़ुरबत की मिसाल क्या है? वज़ूई अलल वज़ूई, यानी एक वज़ू के बाद दूसरा वज़ू कर लेना, बिनियत सवाबी, सवाब के नियत से। यानी ज़ोहर में उसने वज़ू किया, असर तक उसकी वज़ू बाकी है, फिर भी वो सवाब की नियत से असर में फिर नया वज़ू कर लेता है। ठीक है, इसको कहता है वज़ूउन अलल वज़ूई। तो माए मुस्तअमल किसको कहा जाता है? माए मुस्तअमल बड़ा पेचीदा हो जाता है आसान चीज़, लेकिन समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा हो जाती है। माए मुस्तअमल कहा जाता है उस पानी को जिस पानी को बंदे ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है वज़ू करने के लिए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है, यहाँ मुराद असल में शरई एतबार से सिर्फ ये जो तशरीह और ये जो तारीफ़ है माए मुस्तअमल की, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब मैं आपको एक दूसरी तारीफ़ बयान करता हूँ माए मुस्तअमल की। शरीयत के अंदर असल में माए मुस्तअमल उस पानी को कहा जाता है जो इंसान के बदन से गिरता हो। यानी किसी ने चेहरा धोया, तो चेहरा मान लिया जाए कि अगर इसको हम मिलीलीटर में काउंट करें, कि मान लिया जाए ये मेरे पास 450 ml की बोतल है, और इस 450 ml की बोतल का सारा पानी मैंने अपने मुंह पर मारा, साफ किया, तो 450 ml का पूरा पानी मेरे मुंह पर तो रह नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml पानी मेरे मुंह पे लगा रहेगा, बाकी सब तो टपक के गिर जाएगा। तो वो जो 400 ml पानी होता है ना, इसको कहा जाता है माए मुस्तअमल। इस पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ना कि इस पानी को माए मुस्तअमल कहा जाता है जो आमतौर पे हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक बाल्टी है जिसके अंदर 400 ml पानी रखा हुआ है, उसमें से आपने पानी 200 ml निकाल करके वज़ू कर लिया, तो हमको ये डाउट हो जाता है कि अच्छा ये जो पानी बचा हुआ ये माए मुस्तअमल है। नहीं, ये पानी अभी भी ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के बदन से जो पानी गिरेगा वो माए मुस्तअमल कहलाता है। ठीक है, तो सवाल जवाब यहाँ पर ये है कि माए मुस्तअमल वो पानी है जो किसी आदमी ने वज़ू के लिए या गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया हो और उसकी बदन से वो पानी गिर गया हो। अब इसके मुतालिक कुछ उसूल और है जिसको सुन लीजिए। फ़इन तवज़्ज़ा बिल माई मुतवज़्ज़िउन लितहसीलिल बुरूदती औ लितालीमिल वुज़ूइ लम यकुनिल माउ मुस्तअमलन। माए मुस्तअमल से मुतालिक कुछ फुरूई मसाइल यहाँ बयान किए जा रहे हैं। पहली बात ये, दो सिनेरियो है। एक मान लिया जाए लड़का है जैद, एक लड़का है उमर, इन दोनों को एक एक बाल्टी पानी मिला। जैद ने वुज़ू किया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा माए मुस्तअमल और अजीब लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी बदन से गिरने वाले पानी को कौन ही जमा करता है? हम वुज़ू करते हैं तो पानी तो ज़मीन पे गिर जाता है, तो ये एग्जाम्पल देने का फ़ायदा क्या है? तो इसलिए मैंने कहा था कि शरीयत में जो फ़िक़्ह की किताब होती है वो कानून की किताब होती है, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो होता है कि नहीं होता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी होता है, लेकिन ये चीज़ें होता है हमारे घरों में भी और हम इस पर गौर नहीं करते। मैं बताता हूँ कैसे। आम तौर पर हमारे यहाँ नल लगा अगर होता है तो नल के अंदर हम क्या करते हैं कि वज़ू करते हैं, और नल के नीचे ही बाल्टी रखी हुई होती है। हम जब वज़ू करने आते हैं तो बाल्टी को थोड़ा सा खिसका देते हैं, पानी गिरता रहता है, वज़ू कर लेते हैं। तो बहुत बार हमारे हाथ से बदन से जो पानी गिरता है, या बहुत बार कुछ लोग क्या करते हैं, छींटा पड़ने से बचने के लिए बाल्टी को लगा देते हैं और वहाँ पर पैर धो लेते हैं, तो कुछ उनके पाँव का पानी यहाँ गिर के बाल्टी में जमा होता रहता है। तो ये एक दो आदमी करता है तो पता नहीं चलता। अब मान के चलिए अगर 50 आदमी ने वैसे ही वज़ू किया हो तो ये बाल्टी धीरे धीरे भर जाता है। ठीक, अब कोई जैद नाम का लड़का है जो आया, अब उसको नहीं पता है कि इस बाल्टी के अंदर जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो इस तरीके से जमा हुआ है। उसको दिख रहा है कि हाँ ये पानी तो साफ़ ही है,
اور مان لیا نل میں پانی نہیں آ رہا ہے، اس کو لگا کہ ہاں یہ پانی تو صاف ہی ہے، اس نے وضو کر لیا اس پانی سے، اس کو نہیں پتا تھا، پتا ہوگا تو کوئی بھی آدمی اس کو ناپسند کرے گا، پانی پھینک دے گا، لیکن اس کو پتا ہی نہیں ہے، اس کو تو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں تازہ پانی کسی نے نل چلا کر کے بھر کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ آ کر کے اس پانی سے وضو کر لے گا، شریعت کہتا ہے اس کا یہ وضو انویلڈ ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جس پانی سے وضو کیا ہے یہ مائع مستعمل ہے۔ تو اب مائع مستعمل کی یہ سین ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے، اکثر جگہ پہ یہ چیز ہو جاتا ہے، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، پانی کہیں پہ نل ٹپکتا رہتا ہے تو وہیں پہ وضو کرتے ہیں اور پھر نل وہاں پہ بالٹی واپس لگا دیتے ہیں، اسی پانی میں کچھ تازہ پانی بھی ہوتا ہے، کچھ مکس پانی بھی ہمارا چلا جاتا ہے، تو وہ بھی تو مائع مستعمل ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کا حکم الگ آئے گا، مگر یہ حقیقت ہے۔ اب یہاں پر دو تین سچویشن بیان کیا گیا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ زید آیا اور عمر آیا، زید ناپاک تھا، مان لیے زید جو ہے ظہر میں اس نے وضو کیا اور عصر میں اس کی وضو ٹوٹ گئی، عصر کے لیے یہ نیا وضو کر رہا ہے، اور اس نے اسی طریقے سے وضو کیا کہ اس کا پانی جو ہے بالٹی کے اندر جمع ہو گیا، کوئی آدمی آیا اور اس نے اس پانی سے وضو کر لیا، تو اس کا وضو تو نہیں ہوگا، یہ مسلم بات ہے، کیونکہ وہ پانی مائع مستعمل تھا۔ لیکن اب سین بدل جائے گا، اگر یہ عمر آیا، عمر نے ظہر میں جو وضو کیا تھا عصر میں بھی وہ وضو باقی ہے، مگر وہ ثواب کے لیے دوبارہ وضو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کر لیتا ہے کہ نہیں ثواب نہیں، وہ یہ وضو کرتا ہے، گرمی لگ رہی تھی اسی لیے، یا وہ یہ وضو کرتا ہے کسی کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس بالٹی میں کچھ پانی جمع ہو گیا، کوئی دوسرا آدمی آیا اور اس نے اس پانی سے وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، ایسی صورت میں یہ پانی مائع مستعمل نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ عجیب بات ہے، پانی تو استعمال دونوں اسی کام کے لیے ہوا، دونوں پانی جب وضو کے لیے ہی استعمال ہوا تو آپ ایک پانی کو کہہ رہے ہیں کہ مستعمل ہو گیا، ایک کو کہہ رہے ہیں نہیں مستعمل ہوا، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب سنیے گا کیا ہے۔ یہاں پانی کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ پانی مستعمل کیوں ہوا، پانی صحیح ہے یا غلط ہے، یہاں کام ہو رہا ہے کہ پانی کس سچویشن میں یوز کیا گیا ہے۔ مائع مستعمل کا اصل کانسیپٹ یہ ہے نا کہ پانی آپ نے استعمال کیوں کیا ہے۔ اگر میں آلریڈی پاک ہوں اور پھر میں نے وضو کیا ہے تو وہ وضو مجھے دوبارہ پاک تھوڑی کر دے گا، میں تو آلریڈی پاک صاف ہوں نا، تو وہ پانی جو ہوگا وہ مائع مستعمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میں نے وہ پانی یوز نہیں کیا ہے، وضو کرنے کے لیے یوز نہیں کیا ہے، شریعت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے یوز نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر میں ناپاک ہوں اور میں نے پھر وہ پانی یوز کیا تب میرے لیے وہ پانی میرے اوپر ایفیکٹو ہے، وہ پانی میرے اوپر ایفیکٹ کر گیا اور مجھے ایک ناپاکی کے کنڈیشن سے نکال کر کے پاکی کی کنڈیشن کی طرف لے گیا، اسی لیے یہ پانی میرے لیے مستعمل ہو جائے گا۔ یعنی اگر پانی کسی ناپاک انسان کو پاک کر سکتی ہے تو وہ پانی پھر مائع مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی پانی ایسا ہے جو انسان آلریڈی پاک ہے تو اس کو وہ پاک کر نہیں سکتی ہے تو پھر وہ پانی اس کے لیے پاک نہیں مانا جائے گا، مستعمل نہیں مانا جائے گا۔ تو وہی مسئلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فَإِن تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مُتَوَضِّئٌ لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ أَوْ لِتَعْلِيمِ الْوُضُوءِ لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا۔ اگر کوئی آلریڈی وضو میں آدمی ہے اور اس نے یہ دوبارہ وضو کر لیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا وضو کسی کو سکھلانے کے لیے تو وہ پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا سینیریو وَإِن تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مُحْدِثٌ لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ أَوْ لِتَعْلِيمِ الْوُضُوءِ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا۔ لیکن وہیں اگر کوئی محدث آدمی، ناپاک آدمی، اگرچہ اس نے کسی کو سکھانے کے لیے وضو کیا ہو یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کیا ہو، چونکہ وہ تھا تو ناپاکی کے اسٹیٹ میں، جیسے ہی وضو کرے گا اس کا اسٹیٹ چینج ہو جائے گا، اس کا ایک اسٹیٹ سے وہ دوسرے اسٹیٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، تو اب وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، اب اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا إِذَا اُسْتُعْمِلَ وَانْفَصَلَ عَنْ جَسَدِ الْمُتَوَضِّئِ أَوِ الْمُغْتَسِلِ۔ پانی مائع مستعمل کب ہو جاتا ہے؟ جب پانی استعمال کیا گیا ہو اور کوئی پانی متوضی یا مغتسل یعنی غسل کرنے والے یا وضو والے آدمی کے بدن کے حصے سے وہ پانی جو ہے وہ گر کر کے اس میں مکس ہو گیا ہو۔ اب یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ سوال یہاں پر ایک خفیہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے،
اگر پوری کل ملا کر کے بات یہی ہے کہ پانی کا ایفیکٹ ہوگا تو مستعمل ہے، اور پانی کا ایفیکٹ نہیں ہوا تو مستعمل نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی وضو میں آلریڈی تھا، اس نے دوبارہ وضو کیا تو پانی کا ایفیکٹ نہیں ہوا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ غیر وضو میں ہے اور اس نے پانی کا استعمال کیا، تو چونکہ پانی کا ایفیکٹ اب اس پہ ہو گیا اور وہ وضودار ہو گیا، اس لیے وہ مائع مستعمل ہو گیا۔ تو اگر کوئی آدمی گرمی محسوس کر رہا تھا اور اس نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہی پانی یوز کر لیا، تو اس کو اگر ٹھنڈک محسوس ہو گئی تو وہ پانی تو مستعمل ہو گیا، اس پانی کا استعمال ایفیکٹ تو اس کے اوپر ظاہر ہو گیا، پھر وہ پانی مستعمل کیوں نہیں مانا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، مستعمل کا کانسیپٹ شریعت کے اندر الگ ہے، عام یوزز میں الگ ہے۔ شریعت نے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ پانی اب دوبارہ یوز نہیں کر سکتے، جو پانی آلریڈی پاکی حاصل کرنے کے لیے یوز ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی ناپاک ہے اور اس نے اس پانی کا استعمال پاکی حاصل کرنے کے لیے کر لیا، اپنے ناپاک بدن کو دھو کر کے اس نے پاک کر لیا، تو اب اس پانی کو دوبارہ ری یوز نہیں کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی ناپاکی دور کرنے کے لیے۔ لیکن کوئی آدمی آلریڈی اگر پاک تھا اور اس نے اپنے بدن کو صاف کیا اس پانی کے ذریعے بھی، تب بھی چونکہ وہ آلریڈی پاکی کے سٹیٹ میں تھا، تو پانی نے ابھی تک کسی کو پاک نہیں کیا ہے، تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں دوسری طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی شرعی اعتبار سے۔ دوسرا، شریعت یہ نہیں کہتا کہ وہ پانی یوزیبل نہیں ہے، اس کا ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں، وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں اس پانی سے۔ اس پانی، کوئی کپڑے پہ گندگی لگی اس کو دھو کے ہٹا سکتے ہیں، کہیں جگہ پہ کوئی گندگی لگی اس کو دھو کے ہٹا سکتے ہیں، وہ پانی ابھی بھی ایفیکٹیو ہے، صرف شرعی اعتبار سے ناپاک انسان کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے۔ چلیے، القسم الخامس نجسن، پانچویں قسم جو ناپاکی جو پانی کی ہے وہ نجسن، یہ پانی مکمل طور پہ ناپاک ہو، گندا ہو۔ یہ کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الرَّاكِدُ، وہ تھوڑا پانی جو رکا ہوا ہو، راکد یعنی ٹھہرا ہوا پانی۔ الَّذِي لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ، جس پانی کے اندر نجاست لگ گئی ہو، سواء ظہر فی الماء اثر النجاست ام لم یظہر، چاہے اس پانی کے اندر نجاست کا اثر دکھا ہو یا نجاست کا اثر نہ دکھا ہو، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ صَارَ نَجِسًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا أَوْ كَانَ كَثِيرًا، تو جب پانی کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ پانی تھوڑا ہو یا وہ زیادہ ہو۔ سواء کان الماء راکدا او جاریا، چاہے وہ پانی رکا ہوا ہو یا وہ بہہ رہا ہو۔ دو الگ الگ بات ہے جو یہاں پہ مکس ہو گیا، اس کو سنیے۔ پانی کے اندر اگر گندگی گر گئی ہے، ناپاکی گر گئی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلا، گندگی دکھ رہی ہو اثر اس کا، یا نہ دکھ رہی ہو، ٹھیک؟ اور پانی بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جو پانی تھوڑا ہو، رکا ہوا ہو، یا ایک جو پانی بہت زیادہ ہو اور چل رہا ہو۔ اگر پانی کم ہے، رکا ہوا ہے اور اس کے اندر گندگی گر گئی، پہلا سینیریو اب دھیان سے سنیے گا۔ پہلا سین، پانی رکا ہوا ہے، پانی کم ہے، اس کے اندر نجاست گر گئی ہو تو چاہے نجاست دکھ رہی ہو یا نہیں دکھ رہی ہو، پانی ناپاک ہے۔ دوسرا سچویشن، پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو مگر پانی رکا ہوا ہو، اس کے اندر نجاست گر گئی ہو، چاہے نجاست دکھے یا چاہے نجاست نہیں دکھے، پانی ناپاک ہے۔ تیسرا صورت، پانی بہت زیادہ ہو اور ناپاکی کا اثر نہ دکھ رہا ہو اور وہ پانی جاری ہو، تب وہ پانی ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پانی جاری ہے، بہت زیادہ ہے مگر گندگی دکھ گئی ہے، تو وہ پانی پھر ناپاک ہو جائے گا۔
یعنی اگر بہت سمرائز کر کے بیان کرو شارٹ میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر گندگی نہیں دکھ رہی ہے تب بھی نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، گندگی اگر دکھ رہی ہے تب بھی نجاست گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس نجاست کے گرنے کے بعد صرف ایک ہی پانی بچ سکتا ہے، یہ وہ پانی ہونا چاہیے جو بہت زیادہ مقدار میں ہو، بہت زیادہ بہہ رہا ہو اور اس کے اندر نجاست کا اثر نہیں دکھ رہا ہو تب۔ یعنی جن جن سچویشن میں اثر دکھے گا پانی ناپاک، مطلب ہی نہیں ہے کم ہے، زیادہ ہے، رکا ہے، بہہ رہا ہے، جن سچویشن میں گندگی نہیں دکھ رہی ہے تو اس میں پانی کے پاک ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ پانی بہہ رہا ہو، وہ پانی بہت زیادہ ہو اور نجاست کا اثر نہ دکھ رہا ہو، تب وہ پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اذا کان الماء فی حوض کبیر، جب پانی کسی بڑے حوض میں ہو، لا يتحرک احد الطرفیہ بتحریک الطرف الاخر فهو الماء الکثیر۔ اب سوال ہوا کہ ماء کثیر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ماء کثیر شریعت میں کہا جاتا ہے کسی ایسے پانی کو کہ جب آپ اس کے ایک کنارے پر اس کو ہاتھ سے ہلائیں گے تو اس کا جو ویو ہے، جو لہر ہے، وہ دوسرے کنارے پر نہیں جانا چاہیے۔ مان لیجیے یہ ایک بڑا سا حوض ہے اور یہاں پر کوئی آدمی ہے جس نے پانی کو ہلایا، اب یہ پانی ہلتے ہلتے یہاں تک آ گیا لیکن اس کنارے تک اس کا اثر پورا نہیں گیا، تو یہ پانی کثیر مانا جائے گا۔ لیکن اگر پانی اس نے ہلایا اور یہ پورا ہلا کر کے یہاں تک گیا اور ٹکرا کر کے واپس آ رہا ہے، یعنی اس چھوڑ تک چلا گیا، تو یہ ماء کثیر نہیں ہوگا، اس میں نجاست گرے گی، پورا پانی ختم۔ اب دیکھیے، وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيرًا إِذَا كَانَ طُولُ الْحَوْضِ 10 أَذْرُعٍ، اور مقدر مانا جاتا ہے پانی کو زیادہ، اذا کان طول الحوض 10 أذرع، جب 10 ہاتھ کا حوض ہوتا ہے کوئی لمبا، وکان عرضہ 10 أذرع، اور 10 ہاتھ کا حوض ہوتا ہے چوڑا، وکان عمقہ بحال لا تنکشف الارض اذا اخذ الماء من الحوض بالید، اور اس کی گہرائی مانی جاتی ہے اس حال میں کہ نہیں ظاہر ہو زمین، اذا اخذ الماء من الحوض بالید، جب ہاتھ سے حوض کے پانی کو اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی ایک کہہ رہے ہیں کہ ماء کثیر کو اگر آپ ایسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ عام طور پہ ہمارے علاقوں میں جو پانی گہرے زیادہ پانی مانا جائے گا حوض کا جس سے وضو کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایسے ناپ لیجئے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی 10 ہاتھ ہونی چاہیے اور اس کی گہرائی بھی اتنی ہونی چاہیے کہ جب آپ اس میں پانی ڈال کے ہاتھ نکالے تو آپ کو اس پانی کا جو زمین ہے وہ نہ دکھے، یعنی اتنا گہرا ہو کہ پانی پانی ہی دکھے۔ اب کہ والماء القلیل هو ما کان اقل من ذلک، اور ماء قلیل وہ ہے جو اس سے کم ہو۔ حکم الماء النجسی، ماء نجس کا حکم کیا ہے؟ انہ نجس، صاف حکم یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، لا تحصل بہ الطہارۃ، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، بل اذا اختلط بشیء آخر، بلکہ یہ کہ جب وہ کسی اور چیز سے مل جائے، سارا ذالک الشیء ایضا نجسا، تو وہ پانی اس چیز کو بھی ناپاک کر دے گا۔ یعنی کوئی گندا پانی تھا، ناپاک پانی تھا، اور اس سے آپ نے کپڑا دھو لیا تو وہ پانی بھی، کپڑا بھی اب ناپاک ہو گیا۔ کذا لا یصح التوضؤ بالماء الذی خرج من شجر او ثمر، اسی طریقے سے اس پانی سے وضو صحیح نہیں ہے جو کسی پیڑ کو نچوڑ کر کے بنا، پیڑ سے نکلا ہو یا پھر کسی پھل سے نکلا ہو۔ یہ جنرلی پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے، بٹ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن فقہ کے اندر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ سواء خرج ذلك الماء بنفسه او من غیر اثر، چاہے وہ پانی خود سے نکلا ہو بغیر نچوڑے ہوئے، او خرج باثر الشجر او الثمر، یا پھر پھل یا پیڑ کو نچوڑ کر کے اس کا رس نکال کے وضو کیا گیا، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ وہ ویسے بھی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ لیکن مان لیا کوئی ایسے ڈیسپریٹ سچویشن میں چلے گئے جہاں کوئی ایسا پودا ہے جس میں پانی اس طریقے سے نکلتا ہے، بہت سارے ایسے پودے ہو سکتے ہیں، ناریل کے اندر پانی ہوتا ہے، کیلا کے پیڑ کے اندر پانی ہوتا ہے، پتے کے اندر، بانس کے اندر پانی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آدمی سوچ سکتا ہے۔ تو میں نے وہی کہا کہ فقہ کے اندر جو ہوتا ہے ایویڈنٹلی یہ چیزیں جو عام طور پہ دکھتی ہے اس کو ایک سینیریو میں کریٹ کر کے قانون بنایا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا۔ وَقَذَا لَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الَّذِي زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ كَالْمَرْقِ وَالْأَشْرِبَةِ، اسی طریقے سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اس پانی سے زال طبعہ، جس کی جو
طبعیت ہے. طبع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو بناوٹ ہے، اس کا جو ایک پانی کی اپنی ایک صفات ہے نا، اس کا ایک مزہ ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے، اس کا ایک رنگ ہے، اس کا ایک بہاؤپن ہے، وہ اگر ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ بالطبخی، پکا دینے کی وجہ سے. جیسے کہ مرغ سالن کے اندر استعمال کر لے یا شوربہ جوس وغیرہ کے اندر استعمال کر لے، تو اس پانی، تو ظاہر سی بات ہے سالن سے اور جوس سے کوئی وضو تھوڑی کرے گا، یا اس پانی سے کوئی پاکی تھوڑی حاصل کرے گا. لیکن اب ایک کانسیپٹ ہے آ گیا ہے تو اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے. حکم الماء الذی اختلط بہ شیء طاہر، پانی کا حکم جس کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے. ابھی تک ہم نے پڑھا کہ پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز مل جائے تو اس کا حکم یہی ہے، پانی ناپاک ہے، پورا کا پورا، بات ختم. لیکن اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے تب کیا ہوگا؟ اذا اختلط بالماء شیء طاہر کالصابون او والدقیق والزعفران، جب پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے جیسے صابن، آٹا یا زعفران. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ غَالِبًا، اور یہ چیزیں بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو. مان لیں 1 لیٹر پانی ہے، اس میں 1 kg آٹا گر گیا تو پانی تو ختم ہی ہو گیا نا، تو اس کو کہا جاتا غالباً، بلکہ 1-2 چٹکی آٹا گر گیا ہو. فَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ، تو پھر وہ پانی پاک ہے. وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. تھوڑا سا چھوٹا سا صابن کا ٹکی گر گیا ہو، اس کے اندر تھوڑا زعفران گر گیا یا تھوڑا سا آٹا گر گیا ہے یا کچھ اور بھی جو پانی کے اندر گر گیا، وہ چیز آلریڈی پاک تھی، اس سے کوئی دقت نہیں ہے. دقت کب آئے گا؟ ان غلب علی الماء بان اخرجہ عن رقته وسیلانہ فهو طاہر ولکن لا یصح الوضوء به، اگر غلبہ ہو گیا پانی کے اوپر اس طرح کہ اس کو نکال دے، یعنی اس پانی کو نکال دے، ان رقتہ، اس کے رقت سے، نرمی سے، وسیلانی، اور اس کے بہاؤ سے، فہو طاہر، تو وہ پانی تو پاک ہے، لیکن لا یصح الوضوء به، لیکن اس سے وضو صحیح نہیں. یعنی پانی کے اندر کوئی ایسی چیز مل گئی یا اتنے مقدار میں گر گئی کہ پانی کی ہی کیفیت کو ختم کر دیا. پانی کی کیفیت کیا ہے؟ وہ پتلا ہوتا ہے، وہ بہنے والا ہوتا ہے. اب پانی کے اندر وہ چیز گرا اور اس نے پانی کو گاڑھا کر دیا، اب پانی بہہ نہیں پا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی پاک ضرور ہے، اس کو پی سکتے ہیں، کھانا ہے کھا لیجئے، لیکن اس سے وضو حاصل ہم نہیں کر سکتے ہیں. اذا تغیر لون الماء وطمعه ورائحته لطول المکث، اگر پانی کے بہت لمبے رکنے کی وجہ، لطول المکث، پانی کے بہت لمبے ٹھہرنے کی وجہ سے بدل گیا ہو، تغیرہ بدل گیا ہو، کیا بدل گیا ہو؟ لون الماء، پانی کا رنگ، طعمہ، اس کا مزہ، ورائحتہ، اور اس کی خوشبو، فہو طاہر، تو وہ پانی تو پاک ہے، تحصل بہ الطہارۃ، اس سے پاکی حاصل کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی کے اندر کچھ مکس نہیں ہوا ہے، وہ پانی کا اپنا جو ایک لمبے زمانے سے رکنے کی وجہ سے اوپر تھوڑا سا ایک لیئر جم گیا ہے، اس کو صاف کر کے ہم پانی یوز کر سکتے ہیں. اذا اختلط بالماء شیء لا ينفك عنه في غالب الاحيان قد تحلب وورق الشجر والفاكهة فذلك الماء طاهر وتحصل به الطهارة، جب پانی پر کوئی ایسی چیز مکس ہو جائے کہ جس کو عام طور پر زیادہ لمبے ٹائم تک ہم ہٹا نہیں سکتے، اس کو دور نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ کائی، پانی کے اوپر جو گرین لیئر لگ جاتا ہے، یا پھر پیڑ کا پتا گر گیا ہو، اس میں پھل کے دانے گر گئے ہوں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پانی پر عام طور پہ گرتا رہتا ہے، اور تو اس کو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں بار بار. تو ایسی چیزیں اگر پانی پہ گر بھی رہی ہے، فہو طاہر تحصل بہ الطہارۃ، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اذا اختلط بالماء شیء مائع، لیکن اگر پانی کے اندر کوئی مائع چیز گر گئی ہو، مائع کا مطلب ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے، جو بہنے والی چیز ہے، پانی کے اندر کوئی بہنے والی لیکوڈ چیز گر گئی، وَلَهُ وَصْفَانِ، اور اس بہنے والی چیز کے 2 صفات تھے. اگزامپل کے طور پہ لبن، فَإِنَّا فِي اللَّبَنِ، اس لیے کہ دودھ کے اندر جو ہے، لَوْنًا وَطَعْمًا، 2 صفات ہیں، رنگ اور مزہ، وَلَا رَائِحَةَ فِيهِ، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے. یعنی مان لیے پانی کے اندر کوئی بہنے والی چیز گر جائے، بہنے والی چیز مان کے چلیے جیسے دودھ ہے، اور دودھ جو گر گیا پانی کے اندر، تو دودھ کے اندر 2 صفت ہے. ایک صفت یہ ہے کہ دودھ کے پاس اپنا ایک رنگ ہے، اور دوسرا صفت یہ ہے کہ دودھ کے پاس اپنا ایک ٹیسٹ ہے. اب کہہ رہے اگر یہ پانی میں گرا تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں فَإِن ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفٌ وَاحِدٌ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَاءَ مَغْلُوبٌ
اگر ظاہر ہو گیا پانی کے اوپر ایک صفت، یعنی یا تو دودھ کا ٹیسٹ آنے لگے پانی میں یا دودھ کا رنگ آنے لگے پانی میں، تو حکم یہ لگایا جائے گا کہ پانی جو ہے مغلوب ہو چکا ہے، ولا یجوز الوضوء به، اس سے وضو جائز نہیں ہے، چونکہ اب دودھ کے اندر پانی کے اندر 50% جو ہے دودھ کا لیئر آ گیا، دودھ کا مکسچر آ گیا۔ اذا اختلط بالماء شیء مائع له ثلاثه اوصاف، لیکن اگر پانی کے اندر مکس ہو گیا، بہنے والی چیز، کوئی بہنے والی چیز مکس ہو گئی جس کے 3 اوصاف ہیں، کل خلی جیسے کہ سرقہ وغیرہ، فَإِن ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفَانِ، تو اگر پانی کے اندر 2 صفت ظاہر ہو گئے، او من اوصافہ الثلاثتی، اس کے 3 اوصاف میں سے، سار الماء مغلوباً، تو وہ پانی جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، ولا یجوز الوضوء به، اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ یعنی پانی کے اندر کوئی ایسی چیز مل گئی جس کے اندر 3 صفات تھے، مان لیا اس کے اندر رنگ بھی تھا، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بھی تھا، اس کی اپنی ایک خوشبو بھی تھی، اب وہ پانی کے اندر ملا، اور پانی کے اندر مکس ہو جانے کے بعد 2 چیزیں ظاہر آنے لگی، یا تو پانی کا رنگ بدل گیا، پانی کا ٹیسٹ بدل گیا، یا پانی کا خوشبو بدل گیا، یا پانی کا ٹیسٹ بدل گیا، یعنی کوئی بھی 2 صفات اگر آنے لگے، پانی چینج ہو گیا، تو اس پانی سے بھی وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پانی نہیں رہا، اس کے اندر مکس ہو گیا دوسری چیزیں۔ وَلَوْ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، لیکن پانی کے اندر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی کوئی صفت ہی نہیں، جیسے مستعمل پانی، وَمَاءُ الْوَرْدِ الَّذِي انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ تُعْتَبَرُ الْغَلْبَةُ فِيهِ، یا گلاب کا پانی جس کے اندر خوشبو آلریڈی ختم کر دیا گیا ہو اور پھر وہ پانی مکس ہو گیا، یعنی پانی کے اندر کوئی ایسی چیز مل گئی جو خود پانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی صفت نہیں ہے، تو تبر الغلبۃ فیہ، تو اس میں غلبہ کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ جو مکس ہوا ہے پانی کے اندر وہ کتنا ہے، بالوزنی، وزن کے ذریعے، میزرمنٹ کے ذریعے سے۔ فَإِنْ اِخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ، یعنی اگر 1 لیٹر کا میرے پاس پانی تھا، اس کے اندر 2 لیٹر مائع مستعمل گر گیا، تو اب یہ 3 لیٹر پانی پورا کا پورا وضو کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اچھا پانی کم تھا، استعمال والا پانی زیادہ ہو گیا۔ لیکن 1 لیٹر میرے پاس نارمل پانی تھا، اس میں 1 لیٹر جو ہے وہ مستعمل پانی گر گیا یا مائع ورد گر گیا، تو یہ پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں، 50-50 تک کی گنجائش باقی رہے گی۔ اچھا نہیں، 50-50 پہ تو نہیں ہوگا، سوری، 2 لیٹر میرے پاس، یہاں لکھا ہوا ہے، بس ابھی نہیں، 2 لیٹر میرے پاس نارمل پانی ہے، اس میں 1 لیٹر اگر مستعمل پانی گر گیا ہے، تب بھی چونکہ نارمل پانی کی مقدار زیادہ ہے تو وہ برداشت ہو جائے گا، یعنی کسی بھی اعتبار میں نارمل پانی زیادہ ہونا چاہیے، تب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا وَإِنْ اِخْتَلَطَ رِطْلٌ مِّنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلَيْنِ مِّنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ، اگر 1 رطل پانی مستعمل پانی کا مکس ہو جاتا ہے 2 رطل خالص پانی میں، تو وہ وضو اس سے جائز ہوگا۔ رطل جو ہوتا ہے یہ جنرلی میں نے کہا تھا کہ ہر علاقے میں فقہ کا ایک الگ کانسیپٹ ہوتا ہے، اس زمانے میں پانی ہمارے ہاں جیسے ملی لیٹر میں یا لیٹر میں ہم پانی کو یوز کرتے ہیں، وہاں رطل کے طور پہ یوز ہوتا تھا، تو رطل ایک ویٹ کے تھرو میزر ہوتا تھا اس زمانے میں، عراقی اور بغدادی رطل میں۔ ابھی اگر ہم اس کو لیٹر میں یا ملی لیٹر میں کیلکولیٹ کریں تو 1 رطل تقریباً جو ہوتا ہے وہ 480 ملی لیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ چلیے اس کا نیکسٹ آپ کا ہے احکام السوری، جھوٹے کا باب، یہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔